درسے 22 میں منطق کے 2 از استاد وسیم سیووں میں مہر 1400 مدرسے میں ثقلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. تو الحمدللہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو تقسیمات قضایہ میں قضیہ حملیہ کی جو خاص تقسیمات تھی وہ تمام ہوئی. اس کے بعد قضیہ شرطیہ کی خاص تقسیمات کو ذکر کر رہے تھے کہ ان میں سے بھی ایک ایک تقسیم کو ذکر کیا کہ یا قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہے یا اتفاقیہ ہے. قضیہ شرطیہ لزومیہ یعنی جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی ہو. اتصال حقیقی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان علیت کا رشتہ ہو، ایک دوسرے کے لیے علت ہو یا دونوں معلولہ لعلت ثالثہ. خوب اتفاقیہ یعنی جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی نہیں ہے، اتفاقی ہے، اعلیٰ اتفاقاً ایسے آپس میں جمع ہوئے، کوئی تلازم نہیں ہے، کوئی ملازمہ نہیں ہے، کوئی لزومیت نہیں ہے. دوسری تقسیم قضیہ منفصلہ کے بارے میں تھی کہ قضیہ منفصلہ میں ہم نے کہا کہ یا قضیہ منفصلہ انادیہ ہے یا وہاں پر بھی اتفاقیہ ہے. انادیہ یعنی جہاں پر مقدم و تالی کے درمیان تعاند ہو، اناد بھی حقیقی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ اناد حقیقی کا مورد وہ ہے جہاں پر تقابل ہوتا ہے. متقابلین اناد حقیقی کے موارد میں سے یعنی ضدین ہو، تقابل تضاعف ہو، ملکہ عدم ملکہ ہو، سلب و ایجاب ہو، جو بھی ہو درست ہے، یہ اناد حقیقی ہو جائے. یا یہاں پر بھی اناد اتفاقی ہے. اناد اتفاقی کا معنی یہ ہے کہ حقیقتاً ذاتاً تنافی نہیں ہے، اعلیٰ اتفاقاً باہم جم نمیشان. اتفاق جوریس کے ہر دوتا باہم جم نمیشان. اب یہ گزشتہ درس کا خلاصہ تھا. آج کا درس ایک اور تقسیم ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ کی کہ اس کو بھی ذکر کیا تھا، فقط اور فقط عبارت رہتی ہے. قضیہ شرطیہ منفصلہ یا حقیقیہ ہے یا مانعۃ الجمع ہے یا مانعۃ الخلو ہے. حقیقیہ یعنی وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جہاں پر مقدم اور تالی کا اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہے، نہ دونوں جمع ہو سکتے نہ دونوں مرتفع ہو سکتے، نہ اجتماع شاید ہو نہ ارتفاع. مانعۃ الجمع یعنی جہاں پر مقدم و تالی کے مابین جمع ممتنع ہے اما ہو سکتا ہے مرتفع ہو جائے، ارتفاع محال نہیں ہے. مانعۃ الخلو مانعۃ الجمع کے بالکل برعکس، جہاں پر ارتفاع محال ہے اما جمع شاید ہو سکتا ہو. یہ بات ہے کہ اس کے عبارت کے ذیل میں کچھ 2-3 نکات وغیرہ بھی ہیں کہ جن کو عبارت میں اشارہ کرتے. اصل مطلب یہی ہے، روح مطلب ہم ہی نے کہ گفتیں. الحقیقیہ و مانعۃ الجمع و مانعۃ الخلو فرماتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ یا حقیقیہ یا مانعۃ الجمع یا مانعۃ الخلو ہے. وہذا تقسیم باعتبار امکان اجتماع الطرفین و رفعہما و عدم امکان ذالک. فرماتے ہیں یہ تقسیم دونوں طرفوں کے مجتمع ہونے کے جواز کے اعتبار سے، امکان یعنی وہی جواز ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، یا دونوں کے رفع کے اعتبار سے کہ رفع کے اعتبار سے یعنی آیا دونوں کا رفع کرنا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، دونوں کا اٹھا لینا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اب حسن سو رہے ہیں بیٹھ کے، کیا کریں، ادھر آ جائے، آگے آ جائے. کلاس اتنے شور میں آپ یوں کر کے سو رہے ہیں. ہاں عجب من انجوری دیدہ و عدم امکان ذالک،
یا ممکن نہیں ہے، اس کے بارے میں اجتماع اور ارتفاع ممکن ہے یا اجتماع اور ارتفاع ممکن نہیں ہے. وعدم امکان ذالک عطف ہو رہا ہے امکان پر، یعنی بے اعتبار امکان اجتماع طرفین و رفعہما و بے اعتبار عدم امکان ذالک، ایسے عبارت روشن ہے. فتنقسم الی حقیقیۃ، حقیقیۃ حقیقیہ، درست ہے. وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا صِدْقًا وَكِذْبًا. فرماتے ہیں کہ قضیہ حقیقیہ، الفاظ یہاں پر چینج ہے، جو ہم نے خارج میں بیان کیا اس سے تھوڑے سے مختلف ہے. وَهِيَ، یہ وہ قضیہ کہ مَا حُكِمَ فِيهَا، جس قضیے میں حکم کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا، کہ اس کے دونوں طرفوں میں کیا ہے؟ منافات ہے. منافات ہے صدقاً یعنی اجتماعاً، وَكِذْبًا یعنی ارتفاعاً، صدق کے اعتبار سے اور کذب کے اعتبار سے. صدق یعنی وہی اجتماع، کذب یعنی وہی رفع اور ارتفاع. قضیہ موجبہ میں ایسے ہے، خوب قضیہ سالبہ اس کا برعکس ہو جائے گا دیکھیں. وَعَدَمِ تَنَافِيهِمَا كَذَلِكَ فِي السَّلْبِ، اور قضیہ سلب میں اس طریقے کی تنافی نہیں ہے، یعنی مجتمع بھی ہو سکتے مرتفع بھی ہو سکتے ہیں. سلب اسی ایجاب کا سلب ہوتا ہے نا، جیسے قضیہ حملیہ میں موجبہ میں حمل ہوتا ہے، سالبہ میں اسی حمل کو سلب کرتے ہیں آپ. قضیہ شرطیہ متصلہ میں موجبہ میں اتصال ہوتا ہے، سالبہ میں آپ اسی اتصال کو سلب کرتے ہیں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے. قضیہ حقیقیہ موجبہ میں کہتے ہیں اجتماع اور ارتفاع نہیں ہو سکتا، صدق اور کذب کے اعتبار سے تنافی ہے. سلب میں آ کر صدق اور کذب کے اعتبار سے تنافی نہیں ہے. درست ہو کیا آگا جان؟ بمعنی، یہ بمعنی یہ تفسیر عدم تنافی ہما کی نہیں ہے بلکہ اس اوپر والے کی ہے. بمعنی یعنی بتنافی طرفیہ صدقاً و کذباً، یہاں سے تفسیر ہے. درست ہوا؟ صدق اور کذب کے اعتبار سے تنافی ہے، یعنی کیا؟ یعنی یہ بمعنی انہو لا یمکن اجتماعہما، کہ شان یہ کہ یہ دونوں مجتمع نہیں ہوتے، یہ دونوں مجتمع نہیں ہو سکتے. دونوں یعنی کیا آقا الیاس؟ دونوں یعنی یاسین ابن علی مقدم و تعالی دی گئے. مقدم و تعالی کا اجتماع ممکن نہیں ہے، ولا ارتفاعہما، اور دونوں کا ارتفاع بھی ممکن نہیں ہے. فی الایجاب موجبہ میں ایسے، وَيَجْتَمِعَانِ وَيَرْتَفِعَانِ فِي السَّلْبِ، لیکن سلب میں جمع بھی ہو سکتے ہیں اور سلب میں مرتفع بھی ہو سکتے ہیں. درست آواز ہے؟ درست کیا علی صحیح ہے نا؟ خوب آ جائے مثالوں کی طرف. مثال الایجاب العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا. خوب عدد صحیح یا زوج ہے یا فرد ہے. فالزوج والفرد لا یجتمعان ولا یرتفعان، ایک ہی شے زوج بھی ہو فرد بھی ہو نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی شے یعنی ایک ہی عدد نہ زوج ہو نہ فرد ہو نہیں ہو سکتا. زوج کے بغیر نہیں چاہ رہا. اور افا کہتے النکاح ساری فی کل ذراری، کائنات کے ذرے ذرے کے اندر نکاح سریان رکھتا ہے. حتیٰ حضرت حق کے اسماء کے اندر بھی تناقض پایا جاتا ہے، وہاں پر بھی تناقض ہے. جب چند اسماء آپس میں ملتے ہیں تو ان سے کوئی اور اسم جنم لیتا ہے. النکاح ساری فی کل ذراری. ادھر بھی ہے جیسے مثبت منفی بے جانوں میں آپ لے کر جائیں، اور جو نباتات وغیرہ ہے ان کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے، حیوانات میں تو بالکل روشن ہے. یعنی ہر جگہ پر ایسے قرآن میں بھی ہے نا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. اس آیت کو تھوڑی سی وسعت دے، یعنی ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. واقعہ زوج کے علاوہ زوجیت کے علاوہ نہیں ہوتا. النکاح ساری فی کل ذراری. خوب مثال سلب لیس الحیوان اما ان یکون ناطقا و اما ان یکون قابلا للتعلیم. سالبہ کی مثال ایسے نہیں ہے کہ حیوان یا ناطق ہو یا قابل تعلیم ہو، جمع بھی ہو سکتا ہے مرتفع بھی ہو سکتا ہے.
ہو سکتا ہے ایک حیوان ناطق بھی ہو اور قابل تعلیم بھی ہو سکتا ہے ایک حیوان نہ ناطق ہو نہ قابل تعلیم ہو، گدھا، صحیح ہے؟ تو اس اعتبار سے دونوں جمع بھی ہو سکتے، مرتفع بھی ہو سکتے سالبہ میں. فالناطق والقابل للتعلیم یجتمعان فی الانسان، ناطق اور قابل تعلیم دونوں جمع ہو رہے ہیں انسان میں، وَيَرْتَفِعَانِ فِي غَيْرِهِ، اور غیر انسان میں دونوں مرتفع ہو رہے ہیں. وَتُسْتَعْمَلُ الْحَقِيقِيَّةُ فِي الْقِسْمَةِ الْحَاصِرَةِ الثُّنَائِيَّةِ وَغَيْرِهَا، فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ حقیقیہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آپ تقسیم حصری کرتے ہیں، ثنائی کی شکل میں ہوتی ہے نا، اکثر وہاں پر یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے. کلمہ یا معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہ، قضیہ حقیقیہ ہے. ایجاب و سلب ہے نا، نقیضین ہیں دونوں، ان دونوں حالتوں سے بات باہر تو نہیں ہے، یا نہیں ہے. ہاں، یہ جو آپ قسمت حاصرہ ثنائیہ لے کر چلتے ہیں وہاں پر یہ قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں اطراف نقیضین ہوتے ہیں، یا نہیں ہے. صرف ایجاب کے مورد میں، ہاں سلب کے مورد میں نا، اصل میں سلب کو تو جو ہے وہ کیا ہے آپ کو صرف بتانے کے لیے، وگرنہ ادھر زیادہ ہم لوگ ناظر ہی نہیں. حقیقت میں منفصلہ حقیقیہ ہے ہی ایجاب میں، سالبہ میں کہتے ہیں یہ نہیں ہے، وگرنہ حقیقت میں وہ ہے ہی موجبہ میں. سالبہ میں یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، جیسے حملیہ میں نا، تو حقیقت میں یہ تو ہوں گے ایجاب والے مورد میں، سلب والے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہاں پر ایسے کہہ رہے ہیں. تو جہاں پر حصر عقلی ہوتی ہے وہاں پر اسی منفصلہ حقیقیہ کو استعمال کرتے ہیں. اب جتنی بھی آپ حصر عقلی پڑھے ایسے ہی ہوتا ہے نا، کلمہ یا معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے یا نہیں، قضیہ منفصلہ حقیقیہ ہے. دیکھیں، موجود یا واجب ہے یا نہیں، یا موجود یا واجب ہے یا ممکن، یہاں پر بھی چلتا ہے. وَتُسْتَعْمَلُ الْحَقِيقِيَّةُ فِي الْقِسْمَةِ الْحَاصِرَةِ الثُّنَائِيَّةِ، جہاں پر تقسیم حصری ثنائی ہو، یعنی اس کے دو لنگے ہو، ایجاب اور سلب والے. قسمت کے باعث میں پڑھا تھا نا، یا یوں ہے یا نہیں ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے، یہ قسمت حاصرہ ہے، عقلیہ ثنائیہ ہے. اچھا، فی القسمت الحاصرۃ الثنائیہ وغیرہ، اور غیر ثنائیہ میں بھی ہوتا ہے، بھلے غیر ثنائیہ میں بھی ہوتا ہے کبھی کبھار. 3 لنگے آپ استعمال کرتے ہیں. المادۃ اما واجب او ممکن او ممتنع، یا المادۃ اما الوجوب او الامتناع او الامکان. خب منفصلہ حقیقیہ ہے. ہاں کلمہ جیسے اسم یا فعل یا حرف، بھلے اگر صرف ایسے کہہ دیں آپ، یہ بھی ایسے ہی ہے. مقدم تعلیق کیا بنے گی؟ 3 بن گئے. یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ قضیہ منفصلہ میں 2 لنگے ہی ہو، 3 لنگے بھی ہو سکتے ہیں. مقدم تعلیق اس طرح ہوگا، اس طریقے سے کہیں درمیان والا بعد والے کی نسبت سے مقدم ہے اور پہلے والے کی نسبت سے تالی ہے، ایسے نسبی ہو جائے گا. یعنی ایک شے مطلق ہے، جو بالکل آغاز میں ہے وہ مقدم مطلق ہے، جو بالکل آخر میں ہے وہ تالی مطلق ہے، جو درمیان میں ہے وہ من جہت مقدم ہے، من جہت تالی ہے. جیسے کہتے ہیں عوالم 3 ہے، عالم مادہ، عالم عقل اور درمیان میں عالم مثال. تو عالم مادہ کو کہتے ہیں عالم شہادت، عالم عقول کو کہتے ہیں عالم غیب، جو درمیان میں عالم مثال یا عالم برزخ من جہت عالم غیب ہے، من جہت عالم شہادت ہے. عالم مادہ کی نسبت سے عالم غیب ہے اور اوپر والے عالم کی نسبت سے عالم شہادت ہے نا، ایسے. وَإِسْتِعْمَالُ وَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُحْصَى، اگر جگہ جگہ پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا استعمال حد سے زیادہ ہے. ہر روز آپ استعمال کرتے ہیں، ہر روز استعمال کرتے ہیں. آپ غور کیجیے گا کتنی مرتبہ آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں. مانعۃ جمع، درست آگا، مانعۃ الجمع یہ کہاں پر ہوتا ہے استعمال؟ یہ کیا ہے پہلے؟ وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي، لیکن اس عبارت کو پہلے وہ جو حقیقیہ میں
ایک حاشیہ لگایا ہے آقا فیاضی حفظہ اللہ نے, اس حاشیے کو پڑھے, اس میں نقطہ ایک اچھا ہے. 5 نمبر حاشیہ پڑھے, کوئی پڑھے تاکہ اس کی وضاحت کر دوں. یہ بھی پڑھے گا مجتبیٰ؟ لا يخفى عليك ان سلب الانفصال الحقيقي بلکہ اس سے اوپر چوتھے والا پہلے پڑھے. وهو انما يصدق فيما اذا كان احد الطرفين نقيضا للاخر او مساويا للنقيض. ہاں یہ والا ہی, یہ بہت اچھا تعلیق ہے, مختصر ہے لیکن بہت خوبصورت ہے. یہ بیان کریں کہ قضیہ منفصل حقیقیہ ہوتا کہاں ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے. قضیہ منفصل حقیقیہ کہاں استعمال ہوتا ہے, اس کو بیان کریں. کہہ رہے ہیں قضیہ منفصل حقیقیہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر دونوں اطراف میں سے ایک طرف دوسرے طرف کے لیے کیا ہو, نقیض ہو یا مساوی نقیض ہو. یعنی عین نقیض نہیں لیکن نقیض کا لازمہ ہے. مثلا جیسے ہم کہہ رہے ہیں العدد الصحیح اما ان یکون زوجا او فردا. اب فرد زوج کا نقیض نہیں ہے لیکن نقیض کے مساوی ہے. روشن ہوا؟ زوج کا نقیض عدم زوج ہے کیونکہ نقیض و کل شیء رفع. زوج کا نقیض عدم زوج ہے, اما اس عدم زوج کے مساوی فرد. درست آگا؟ پس قضیہ منفصل حقیقیہ وہاں پر ہوگا جہاں پر نقیضین ہو, یا اگر نقیضین نہیں ہے تو ایک طرف دوسرے طرف کے نقیض کے مساوی ہو تاکہ اجتماع بھی نہ ہو اور ارتفاع بھی نہ ہو. یا اللہ, نقطہ روشن ہے. کیوں کہہ رہے ہیں مساوی و نقیض کے؟ کیونکہ یہ کوالٹی فقط نقیضین کے اندر ہے کہ نہ جمع ہو سکتے نہ مرتفع ہو سکتے. بقایا جتنے بھی تقابل کے اقسام ہیں ان میں ارتفاع ہو سکتا ہے, اجتماع نہیں ہوتا لیکن ارتفاع ہو سکتا ہے, مگر یہ کہ نقیض کے مساوی ہو. روشن ہوا؟ یہ نقطہ مد نظر رکھے, ممکن ہے سوال میں پوچھوں. ہاں صحیح ہے. اب آ جائیں ادھر آ جائیں, وہ 5 والا ایسے ہی ہے, وہ ہلکا حاشیہ ہے, اس میں کچھ خاص نہیں, وہ خود ہی پڑھ لیجیے. یہ اصل نقطہ تھا. آ جائے مانعۃ الجمع کی طرف. اس پر پہلے نمبر پر حاشیہ علی عباس, اس کی عبارت پڑھے. اخص من نقیض الاخر. کوئی اس کا معنی بیان کرے گا, مطلب بیان کرے گا کیا ہے؟ بھلے بیان کریں. استاد یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جب ہم دو طرفوں کی بات کریں نا, مقدم اور تالی, اس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ اخص ہونا چاہیے اور یہ تو نہیں اس کے نقیض سے خاص ہونا چاہیے. ہاں, اخص ہو دوسرے طرف کے نقیض سے. کیوں کہہ رہے ہیں دوسرے طرف کے نقیض سے اخص ہو؟ کیونکہ اگر دوسرے طرف کے نقیض کے مساوی ہوگا تو پھر تو وہی حقیقیہ بن جائے گا. دوسرے طرف کے نقیض سے خاص تر ہو. مثال میں بھی ذکر کرتا ہوں تاکہ ارتفاع کی گنجائش ہو نا. اگر اخص ہوگا تو ارتفاع کی گنجائش رہے گی, اگر اخص نہیں ہوگا تو ارتفاع کی گنجائش نہیں ہوگی. مثال میں بھی فٹ کرتے بھلے یہی ابیض اور اسود. اچھا, اسود ابیض کے نقیض سے خاص تر ہے. ہاں, اسود ابیض کے نقیض سے اخص ہے. مثلا آپ دیکھیں, ایک طرف آپ نے رکھا ابیض, دوسری طرف ہے اسود. یہ اسود ابیض کے نقیض سے اخص ہے کیونکہ ابیض کا نقیض کیا بنے گا؟ غیر ابیض. غیر ابیض اعم ہے, اسود کو بھی شامل ہے, غیر احمر کو بھی شامل ہے, اصفر کو بھی شامل ہے, اخضر کو بھی شامل ہے, جتنے بھی رنگ ہیں سب کو شامل ہے. سفید کے علاوہ جتنے بھی رنگ ہیں ان تمام رنگوں کو غیر ابیض شامل ہے. تو اب یہ کہاں پر بنے گا قضیہ مانعۃ الجمع؟ جہاں پر ایک طرف
دوسرے طرف کے نقیض سے اخص ہو. یعنی آپ ابیض اور اسود سے قضیہ مانعۃ الجمع بنا سکتے ہیں. محمد علی سمجھ میں آ رہا ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ قید کیوں لگا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے نقیض سے اخص ہو، کیونکہ تاکہ ارتفاع ممکن ہو سکے نا. اسود بھی نہ ہو، ابیض بھی نہ ہو، ابیض بھی نہ ہو، اسود بھی نہ ہو، احمر ہو سکتا ہے ارتفاع شدی کے. یا مثلا اصفر نہ ابیض ہے نہ اسود ہے، ارتفاع ہو گیا. روشن ہے مطلب؟ مانعۃ جمع، مانعۃ الجمع کیا ہے؟ وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا، جس قضیے میں حکم کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا، کہ اس کے دونوں طرفوں کے مابین کیا ہے؟ تنافی ہے. او عدم تنافیہما، یا اس دونوں کے طرفوں میں تنافی نہیں ہے. یہ کیا؟ بھلے ایجاب میں تنافی ہے، سلب میں تنافی نہیں ہے دیگے. اب بار بار تو ہم آپ کو ایجاب اور سلب کی تفصیل کھول کر نہیں بتائیں گے. صحیح ہے؟ بے تنافی طرفیہ موجبہ کے لحاظ سے، او عدم تنافیہما سالبہ کے لحاظ سے. البتہ یہ ساری باتیں صدقاً اجتماع کے لحاظ سے ہے، لا کذباً نہ کہ ارتفاع کے لحاظ سے. روشن شد عزیزم؟ اللہ خود حاجی آگا بھی معنی کریں. بمعنی انہو لا یمکن اجتماعہما، دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے. البتہ ویجوز ان یرتفعا معا، البتہ یہ ہو سکتا ہے. نہ یار وہ اوپر والی عبارت کا صحیح ترجمہ نہیں کیا، مزیدار ترجمہ نہیں کیا. وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا او عدم تنافیہما صدقاً لا کذباً. ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایسا قضیہ ہے کہ جس میں حکم کیا جاتا ہے کہ اس کے دونوں طرفوں میں تنافی ہے صدق کے اعتبار سے، باقی تنافی نہیں ہے کذب کے اعتبار سے. صحیح ہے؟ درست ہے؟ ہاں بھلے دی گئے صدق اجتماع لے رہے ہیں استاد. ہاں اجتماع لے رہے ہیں. او عدم تنافیہما ارتفاع کے اعتبار سے. یہ پوری عبارت ہے نظر یہ سے وَهِيَ مَا حُكِمَ فِيهَا بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا او عدم تنافیہا صدقاً لا کذباً. یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں دونوں طرفوں کے تنافی کا حکم کیا جاتا ہے یا عدم تنافی کا حکم کیا جاتا ہے، البتہ صدقاً لا کذباً، صدق کے اعتبار سے نہ کہ کذب کے اعتبار سے. پہلی مرتبہ میں نے اس کا ترجمہ یوں کیا نا کہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں دونوں طرفوں کے مابین تنافی کا حکم کر رہے ہیں ایجاب میں، اور عدم تنافی کا حکم کر رہے ہیں کس میں؟ سلب میں. دوسرا ترجمہ بھی یہ کر رہا ہوں کہ دونوں طرفوں کے درمیان تنافی کا حکم کیا جا رہا ہے اجتماع کے اعتبار سے، اور عدم تنافی کا حکم کیا جا رہا ہے ارتفاع کے لحاظ سے. البتہ دونوں صحیح ہے، عبارت کے اندر یہ دونوں مطلبوں کا تحمل پایا جاتا ہے. سمجھ میں آیا کیا عرض کر رہا ہوں؟ عبارت میں تحمل پایا جاتا ہے، لیکن قضیہ مانعۃ الجمع میں فوکس زیادہ اس پر کر رہے ہیں کہ بابا اجتماع کے اعتبار سے تنافی ہے، ارتفاع کے اعتبار سے تنافی نہیں ہے. بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السلب. بالکل برعکس ہو جائے گا. یعنی وہ قضیہ ہے کہ جس میں دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے لیکن ارتفاع جائز ہے، البتہ ایجاب میں. سلب میں اس کے برعکس، سلب میں کیا اجتماع ممکن ہے لیکن ارتفاع ممکن نہیں ہے. یعنی قضیہ مانعۃ الجمع کا سالبہ بنائے تو مانعۃ الخلوف بن جائے گا، مانعۃ الخلوف کا سالبہ بنائے تو مانعۃ الجمع بن جائے گا. مثال الایجاب، آہستہ چل رہا ہوں وقت بھی نکل رہا ہے. اما ان یکون الجسم ابیض او اسود، یہ جسم یا ابیض ہے یا اسود ہے. جمع ہو سکتا ہے، اگر ایک ہی چیز سفید بھی ہو کالی بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے.
آپ کے کتاب کا صفحہ ہے یار، سفید بھی ہے کالا بھی ہے. محل ہاں اس کی جو ایک ہی اس پہ جیسے ایک محل واحد، جس جگہ پر وہ کالا ہے اس جگہ پر سفید نہیں ہے. ہاں وہ دیکھیے اس مراد کریں گے. فالابیض والاسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد. ابیض اور اسود میں کون سا تقابل کے کون سے اقسام میں سے؟ تبھی جم نہیں ہو سکتے. جم تو سارے تقابل نہیں ہو سکتے. تضائف ہے، چھوڑے ہوا آگے چھوڑ پیچھے دوڑ، یا آگے دوڑ پیچھے چھوڑ. ضدین ہے بابا، کیوں یار ایسے کر رہے؟ تضاد ہے بھلے دونوں وجودی ہے نا جی. نہ ایسے تو متضائفین بھی دونوں وجودی ہیں، یہ علت نہیں ہے. امران وجودیان اللذان یتعاقبان علی موضوع واحد وبینہما غایت الخلاف، ایسے تھا نا. فإن غیر الابیض وغیر الاسود یجتمعان فی الاحمار، کیونکہ غیر ابیض اور غیر اسود دونوں جمع ہو جاتے احمر میں. سرخ سرخ نہ سیاہ ہے نہ سفید ہے. ولا یرتفعان فی الجسم الواحد، دونوں مرتفع نہیں ہو سکتے. یعنی کیا؟ یعنی بأن لا یکون غیر ابیض ولا غیر اسود، بل یکون ابیض و اسود وہذا محال. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ نہ ابیض ہو نہ اسود ہو، یعنی نہ غیر ابیض ہو نہ غیر اسود ہو. کائنات میں دکھائیں گے کوئی چیز کہ جو غیر ابیض اور غیر اسود دونوں نہ ہو؟ میشے نہ میشے دیکھیے. بل یکون ابیض و اسود وہ محال ہو، دیکھیے نہ میشے کہ وہی ایک ہی چیز ابیض بھی ہو اسود بھی ہو، نہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ مانعۃ الجمع آپ کہاں پر استعمال کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وَتُسْتَعْمَلُ مَانِعَةُ الْجَمْعِ، اس مانعۃ الجمع کو استعمال کیا جائے گا فی جواب من، اس بندے کے جواب میں کہ یتوہم امکان الاجتماع بین شیئین، جو توہم کرتا ہے کہ دو چیزیں آپس میں جمع ہو سکتی ہے، درحالی کہ وہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں آپ مانعۃ الجمع کو استعمال کریں گے. توہم کرتا ہے کہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہے، حقیقت میں وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، وہاں پر مانعۃ الجمع استعمال کریں گے. کمئی یتوہم، جیسے وہ بندہ جو توہم کرتا ہے ان الامام یجوز ان یکون عاصیا للہ تعالی. مثلا ایک بندہ گمان کرتا ہے، جیسے سنی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھائی امامت اور گناہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، امامت اور بت پرستی جمع ہو سکتے ہیں. وہ ایک زمانے میں بت پرست تھا، اب امام بن گیا، بھائی قسمت کی بات ہے. دونوں جمع ہو سکتے، حالانکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. لا ینال عہد الظالمین، عہد امامت ظالم کو نہیں پہنچے گا. ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ومعناه ان الامامت والعصیان لا یجتمعان، اس کے مقابلے میں قضیہ کیا کریں گے؟ فیقال له، عبارت سے اسے کہا جائے گا ان الشخص اما ان یکون اماما او عاصیا للہ تعالی. یہ قضیہ مانعۃ الجمع ہے. ایک بندہ یا امام ہے یا گناہگار ہے. ہو سکتا ہے کہ امام بھی ہو اور گناہگار بھی ہو، نہیں ہو سکتا. مگر یہ کہ قبلہ سے جواد نقوی صاحب ہو وہ تو کہے گے نبی بھی ہو اور معصیت بھی ہو، دونوں دیکھیں جمع ہو سکتے. قرآن کہہ رہا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آپ قرآن سے لڑیں گے. وَمَعْنَاهُ فَيُقَالُ لَهُ إِنَّ الشَّخْصَ إِمَّا أَن يَكُونَ عَاصِيًا، یا جو ہے کہ إِمَّا أَن يَكُونَ إِمَامًا أَوْ عَاصِيًا لِلَّهِ تعالی. وَمَعْنَاهُ، اس کا معنی یہ ہے کہ ان الامامت والعصیان لا یجتمعان، امامت اور عصیان دونوں جمع نہیں ہو سکتے. وَإِن جَازَ أَن يَرْتَفِعَا، اگرچہ یہ ممکن ہے کہ دونوں مرتفع ہو جائے. ایک بندہ نہ امام ہو نہ خطا کار ہو سکتا ہے.
مثلا جن کو ہم شخصیات کو تعلیت معصوم کہتے ہیں، حضرت ابوالفضل العباس، خود بیوی فاطمہ تو ذرا امام نہیں ہے لیکن اس میں تو بڑھ دیگے انم خیلی خوب ہے، بہترین. خود ان کے علاوہ بھی جو زوات ہم دوسرے مراحل میں لے کر آتے ہیں، حضرت ابوالفضل العباس، جناب زینب عالیہ، خوب ان کے بارے میں بھی ہے. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جس کی نگری میں بیٹھے ہیں. وَمَعْنَاهُ أَنَّ النُّبُوَّةَ وَالْإِمَامَةَ لَا مَانِعَ، نہ یہ نیچے چلا گیا بہت زیادہ. ہاں بِأَن يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ، یہاں پر تھے نا، بِأَن يَكُونَ شَخْصٌ وَاحِدٌ لَيْسَ إِمَامًا وَعَاصِيًا. خوب یعنی کیا مرتفع ہو، یعنی ایک ہی شخص نہ امام ہو نہ عاصی ہو سکتا ہے. بھلے مثال زدیم دیگے. هذا فی الموجبہ سالبہ میں. وَأَمَّا فِي السَّالِبَةِ فَتُسْتَعْمَلُ فِي جَوَابِ مَنْ، اس بندے کے جواب میں استعمال ہوگا کہ يَتَوَهَّمُ اسْتِحَالَةَ اجتماع شَيْئَيْن، توہم کرتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، یہ محال ہے. کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. مثلا جیسے ایک بندہ آ کر تصور کرے کہ نبوت اور امامت بیت واحد میں جمع نہیں ہو سکتی. بعض تاریخ میں ہے، کچھ افراد نے کہا تھا، حتی امیر المومنین کو بھی کہا تھا کہ لوگ قبول نہیں کریں گے کہ نبوت اور امامت یہ ساری ایک ہی گھر میں ہو. خدا کہتا ہے ایک ہی گھر میں، کہ ہم نے ایک شخص کے اندر نبوت اور امامت کو جمع کر دیا. حضرت ابراہیم، تم ایک گھر کی بات کر رہے ہو. لیکن اگر کوئی بندہ اس طریقے سے اگر توہم کرے تو اس کے مقابلے میں قضیہ سالبہ مانت الجمع استعمال کریں گے آپ. کمن یتوہم امتناع اجتماع النبوت والامامہ فی بیت واحد، جیسے ایک بندہ توہم کرتا ہے کہ آغا نبوت اور امامت کا جمع ہونا محال ہے ایک ہی گھر کے اندر، فی بیت واحد، ایک ہی گھر کے اندر. فَيُقَالُ لَهُ لَيْسَ إِمَّا أَن يَكُونَ الْبَيْتُ الْوَاحِدُ فِيهِ نُبُوَّةٌ أَوْ إِمَامَةٌ، ایسے تھوڑی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر یا نبوت ہو یا امامت ہو، نہ ہو سکتا ہے دونوں. وَمَعْنَاهُ أَنَّ النُّبُوَّةَ وَالْإِمَامَةَ لَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ، کوئی معنی نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی بیت کے اندر جمع ہو جائے. خب مانعۃ الخلو وَهِيَ مَا حُکِمَ، یہ برعکس ہے بالکل مانعۃ الجمع کے. وَهِيَ مَا حُکِمَ فِيهَا بِتَنَافِي طَرَفَيْهَا، کہ اس کے دونوں طرف کیا ہے، تنافی رکھتے ہیں آپس میں، لیکن کذباً، ہاں، او عدم تنافیہما، یا عدم تنافی کے اعتبار سے دونوں میں تنافی ہے یا عدم تنافی ہے، لیکن کذباً یعنی ارتفاع کے لحاظ سے، لا صدقاً نہ کہ اجتماع کے لحاظ سے. بمعنی انہ لا یمکن ارتفاعہما، آغا دونوں کا ارتفاع ممکن نہیں ہے. وَيُمْكِنُ اجتماعهما فی الایجاب، ایجاب میں اجتماع جائز ہے. وَيُمْكِنُ ارتفاعهما وَلَا يُمْكِنُ اجتماعهما فی السلب. خوب دیگه اس کے بالکل برعکس چل رہے ہیں، مانعۃ الجمع کے بالکل برعکس چل رہے ہیں. مثال الایجاب ہے، دیکھیں، الجسم اما ان یکون غیر ابیض او غیر اسود. کبریٰ والمنطق میں مثال کیا دیتے تھے، زید یا دریا میں یا ڈوبتا نہیں ہے، اس میں دیا ہے نا، نیچے بھی آ رہی مثال. یہ مزیدار مثال ہے، زید نہیں، اب صحیح ہے، دے رہا ہے یہ بھی. مثال الایجاب الجسم اما یکون غیر ابیض او غیر اسود، جسم یا غیر ابیض ہے یا غیر اسود ہے، مرتفع نہیں ہو سکتا. ایک ہی شے نہ ابیض ہو نہ اسود ہو، نہ غیر ابیض اور غیر اسود ہو، نہ نیچے. ای انہ لا یخلو من احدہما، دونوں میں سے ایک سے خالی نہیں ہوگی. وَإِنِ اجْتَمَعَ، اگرچہ جمع ہو سکتے کہ ایک ہی شے غیر ابیض بھی ہے غیر اسود بھی ہے. محمد علی ہو سکتا ہے؟ احسن تم، بارک اللہ. وَالنَّحْوُ إِمَّا أَن يَكُونَ الْجِسْمُ فِي الْمَاءِ أَوْ لَا يَغْرَقُ، کہ اس کو مثال دیتے تھے کبریٰ والا، زید یا دریا میں ہے یا ڈوبتا نہیں ہے. ہاں جمع ہو سکتے ہیں، زید دریا میں بھی ہو اور ڈوبے بھی نہ، تیرنا جانتا ہے، یا کشتی میں بیٹھا ہوا ہے، دریا میں ہے لیکن ڈوبتا نہیں ہے. درست ہے.
ورنہ وہ اما یکون الجسم فی الماء او لا یغرق. ہمارے ایک رشتہ دار تھے وہ ادھر ہی حیدرآباد میں سنیوں سے شیعہ ہوئے تھے, تو جام شہروں میں پڑھتا تو بہت زیادہ, جب سنیوں سے شیعہ بندہ ہو تو بڑا مطالعہ کرتا ہے, بڑا مطالعہ. تو ان کو شوق ہوا بہت زیادہ دو چیزوں کا, ایک یہ کہ میں نے سنا ہے کہ لمع آپ کے پاس ایک بہت بڑی کتاب ہے شرح لمع, وہ مجھے دکھائے, اور دوسرا منطق کیا ہے یہ مجھے پتا ہے. تو میرے چچا بھی تھے, تو میں نے کیا کیا, وہ شرح لمع پرانی دیکھیے آپ, حجری چاپ جو ہے وہ کہ اتنی بڑی, جو وہ بالکل ریز ریز لکھائی ہے, صاف ستھری لکھائی والی لمع تھی, لیکن وہ نہیں دکھائی, میں نے جان بوجھ کے وہ دکھائی. تو کیسے پڑھتے ہیں یار. تو ان کا ایک سوال کا جواب یہ. دوسرا سوال یہ کہ منطق کیا ہے, تو میں نے مثال یہی دی, منطق یعنی زید یا دریا میں یا ڈوبتا نہیں ہے. نئے آدمی کے سامنے آپ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ گئی کیا کہہ رہے ہیں, منطق ہے بھائی زید یا دریا میں یا ڈوبتا نہیں ہے. ایک زید ان کے لیے نا آشنا, ایک یہ قضیہ نا آشنا. تو یعنی یہ اسی طریقے سے اما یکون الجسم فی الماء او لا یغرق فإنه يمكن اجتماعهما, دونوں کا اجتماع ممکن ہے, بأن يكون في الماء ولا يغرق, پانی میں ہو لیکن غرق نہ ہو, تیرنا جانتا ہے. ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع أن لا يكون في الجسم ويغرق, لیکن ارتفاع ممکن نہیں ہے, دونوں نہ ہو نہیں ہو سکتا. زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے, نبی شہدی کے ڈوبتا تو پانی میں ہے نا انسان, ارتفاع ممکن نہیں ہے دونوں کا. روشن ہوا؟ ایسے نہیں ہے کہ دونوں نہ ہو, یعنی نہ پانی میں ہو اور نہ ہی جو ہے, اور مثلا لا یغرو کا نقیص بنا ڈوبنا, بھروسہ زید پانی میں نہ ہو اور ڈوب جائے, ہو سکتا ہے, مگر یہ کہ شرم سے ڈوب جائے. دیکھیے مجاز ہے, وہ مجاز ہے, شرم سے ڈوب مرو یعنی مجاز ہے, یعنی دیکھیے حیا کر بے میرتی کے. ومثال سلب لیس اما ان یکون الجسم ابیض و اما ان یکون اسود. خوب ایسے نہیں ہے کہ جسم یا ابیض ہو یا اسود ہو, نہ ہو سکتا ہے احمر ہو نا. ومعناه ان الواقع قد يخلو منهما, واقع ان دونوں سے خالی ہو سکتا ہے. وان كان لا يجتمعان, اگرچہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. خوب تستعمل مانعۃ الخلو الموجبہ فی جواب من یتوہم, کی یہ روشن عبارت, اگر یہ مانعۃ الخلو موجبہ استعمال ہوتا ہے اس بندے کے جواب میں کہ یہ توہم ہو, جو گمان کرتا ہے, امکان ان یخلو الواقع من الطرفین, گمان کرتا ہے کہ واقع اور حقیقت ان دونوں طرفوں سے خالی ہے, یعنی نہ یہ ہے نہ یہ ہے. ارتفاع کا توہم کرتا ہے, اس کے مقابلے میں لے کر آئیں گے. مثلا کمن یتوہم انه يمكن ان یخلو الشیء من ان یکون علتا و معلولا, کوئی بندہ آ کر گمان کرے کہ ایک شے نہ علت ہے نہ معلول ہے. ہاں, ایک بندہ آ کر گمان کرے کہ ایک چیز نہ علت ہے نہ معلول ہے, ہم کریں کہ نہ اشیء, اگر کوئی بھی چیز موجود ہے تو اشیء اما ان یکون علتا او معلولا. کائنات میں کوئی ایسی چیز دکھائیں گے جو نہ علت ہے نہ معلول ہے. پنجاب کے ایک بوڑھے مولانا صاحب آئے تھے یہاں پر, ہمارے اوائل طلبگی کا زمانہ تھا, اللہ نام نہیں لے رہا, بوڑھے ہیں, نجفی ہے. وہ بڑا غصہ تھا ان کو علت و معلول, تو تقریر کر رہے تھے پنجابی کے لہجے میں, ٹھیٹھ پنجابی کا لہجہ. ادھر تقریر میں کہتے اساں اللہ سائنو علت نہیں مانتے, ایسے غصے. جو فلسفے کی یہ تم لوگ غلاظتیں لے کر آئے ہو اور انہوں نے آ کر خراب کیا ہے, اساں اللہ نو علت نہیں مانتے. ان کے جملات میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہے. تو اگر وہ ہوتے تو ان کے مطابق شاید مثال درست ہوتی کہ خدا نہ علت ہے نہ معلول ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ علت کا معنی کیا کرتے ہیں, علت یعنی جو مؤثر ہے. اللہ نام کے ساتھ تو جھگڑا نہیں ہے, آپ اس کو لفظ علت کہے نہ کہے, دیکھیں میں کر ہی نہ داریں. علت یعنی جو مؤثر ہے دوسرے میں, خدا مؤثر نہیں ہے,
خدا نے کائنات نہیں بنائی, خدا کائنات کے اندر اثر انداز نہیں ہے. اب دیکھیے علت مانا جامع نہیں دیکھے, اس کے علاوہ اور کیا مانا ہے؟ معلول یعنی جو علت سے تاثر لینے والا ہے, حالانکہ وجود کے اعتبار سے, بقا کے لحاظ سے مگر غیر عظیم ہے, لفظوں کے ساتھ تو جھگڑا نہیں ہے. آپ کی مرضی, آپ اس کو لفظ علت کہیں نہ کہیں, معلول کہیں نہ کہیں, بابا یہ کہنا چاہتے ہیں ہم نا. وہ بندہ جو توہم کرتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک شے ان دونوں باتوں سے خالی ہو, نہ علت ہو نہ معلول ہو, فیقال له, اس کو ہم جواب میں کہیں گے کل شیء لا یخلو اما یکون علتا او معلولا, کوئی بھی چیز اس بات سے خالی نہیں ہے کہ یا علت ہے یا معلول ہے. وان جاز ان یکون الشیء واحد علتا و معلولا معا, بھلے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شے علت بھی ہو معلول بھی ہو, معلول ہو اپنے اوپر کی نسبت سے, علت ہو اپنے نیچے کی نسبت سے, ایسے ہو سکتا ہے. مثلا علتا لشیء و معلولا لشیء آخر, ایک شے کے لیے علت ہو دوسری شے کے لیے معلول ہو. اگر علت و معلول میں کون سا تقابل ہے؟ متضاعفین ہے, متضاعفین ہے. خوب کیسے ہو سکتا ہے متضاعفین؟ تو جمع نہیں ہو سکتے تقابل کے اقسام میں سے. تو ایک ہی شے کو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ علت بھی ہے معلول بھی ہے؟ بھلے جہت نہیں ہے, یہاں پر ایک جہت واحدہ نہیں ہے. وَأَمَّا صَالِبَةُ فَتُسْتَعْمَلُ فِي جَوَابِ مَنْ, کون کہ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْوَاقِعَ لَا يَخْلُو مِنَ الطَّرَفَيْنِ, خوب وہ بندہ کہ جو توہم کرتا ہے کہ واقع خالی نہیں ہے دو طرفوں میں سے کسی ایک سے, یعنی مرتفع نہیں ہو سکتے. كَمَنْ يَتَوَهَّمُ یا کما یتوہم انحصار اقسام الناس فی عاقل لا دین لہ و دین لا عقل لہ. مثال اچھی ہے, جس طریقے سے کہ توہم کیا جائے کہ بابا لوگ منحصر ہیں ان دو قسموں میں, یا تو لوگ عاقل ہیں ایسے کہ جن کا کوئی دین نہیں ہے, یا ایسے دیندار ہیں کہ جن کا عقل نہیں ہے. خوب تیسری قسم بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے دیندار بھی ہو عاقل بھی ہو نا. یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ عاقل ہے کہ اس کا دین نہ ہو, یا دیندار ہے کہ عقل نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ مومن عاقل ہوتا ہے, اصلا ہوتا ہی مومن عاقل ہے. اصول کافی کے اندر روایت ہے العقل ما عبد به الرحمن وقت سے ببہل جنان, عقل یعنی جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کرے انسان اور جنت کو حاصل کرے. تو سوال کرنے والے نے پوچھا تھا والذی, پھر اس میں کیا تھا؟ وہ جو فلاں بندہ تھا اس کے پاس بھی تو کہتے ہیں کہ بہت بڑا سیاست دان تھا, بہت بڑا عاقل تھا. تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہ, وہ عقل نہیں ہے, تلک النکرا شبیہۃ بالعقل. درست ہے, یہ اصول کافی میں کتاب العقل والجہل میں روایت ہے. تو فیقال لوگ ایسے بندے کو کہیں گے نہ بابا لیس الانسان اما یکون عاقلا لا دین لا اور دینا لا عقل لا, نہ بل یجوز ان یکون شخص واحد عاقلا و دینا معا. ہو سکتا ہے ایک ہی بندہ عاقل بھی ہو اور دیندار بھی ہو. صحیح ہے, ہاں لا عقل بھی ہو لا دین بھی ہو, بھلے وہ تو ہے گدھے گھوڑے ہیں نا, لا عقل لا دین ہے. باقی یہ عام طور پر عرفی طور پر ہم لوگ فرض کرتے, ہو سکتا ہے عقل مند ہو لیکن دیندار نہ ہو. لیکن وہی جو عرض کیا تھا کہ جو شرعی اصطلاح ہے اہل بیت اطہار کی عقل کے بارے میں اصطلاح, اس کے مطابق نہیں ہو سکتا. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین. ہم نے دقیق ٹائم پر ختم کیا ماشاءاللہ آج بھائی.